امریکہ اور ایران واقعی جو ہیں ہم چاہتے ہیں دونوں فریق آخری وار سے پہلے اپنی اپنی طاقت آزما رہے ہیں. لیکن ایران کی چوائس نہیں ہے یہ کہ امن ہو یا یہ جنگ جاری رہے. یہ ایران کی چوائس نہیں ہے. یہ اب چوائس بنیادی طور پہ امریکہ کی ہے. اور مہک اس کے اندر جو ایک چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے نا، دیکھیں ایک تنازع، ایک ایسا تنازع جو سیاسی بھی ہے، جغرافیائی بھی ہے اور عسکری بھی ہے اور سب سے بڑھ کے وہ نظریاتی بھی ہے، جو 50 سال سے چل رہا ہے اس دنیا کے اندر. اب اس کا حل جو ہے وہ 5 ہفتوں میں یا 5 مہینوں میں تو نکلنا مشکل نظر آتا ہے نا. ایک طرف ایک ایسی رجیم ہے جو عالمی پابندیوں کے باوجود بھی اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنانے کے لائق ہے. کیا یہ چیز ہماری جو سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ ہے، کیا یہ چیز جو ہے وہ اس کو قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں. نہ تو مغرب کے اندر ایران کی طرف یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ چند ہفتوں یا چند دنوں کے اندر چلی جائیں گی یا چند مہینوں میں چلی جائیں گی، اور نہ ہی ایران کی جو رجیم ہے اس کے نظریات اور اس کی سوچ جو ہے وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں بدل جائے گی. اس لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اب ایک لو انٹینسٹی اور پروٹریکٹڈ یعنی کہ ایک لمبی جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے اور بھی کافی سارے عوامل ہیں. پہلے تو یہ کہ صدر ٹرمپ جن کا خیال تھا کہ وہ اسرائیل کے جھانسے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کا خیال تھا کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے کہ وہ رجیم چینج کر دیں گے اور ایک 50 سالہ پرانا مسئلہ جو مغربی دنیا کے لیے بنا ہوا ہے ایران کی شکل میں، اس کی رجیم کی شکل میں، اس کا خاتمہ کر دیں گے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے بھرپور عسکری طاقت استعمال کر کے بھی دیکھ لی اور وہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں اس سے بھی کوئی خاص فائدہ ان کو نہیں ہونے والا. اور اس سے جو امریکہ کے اندر نہ صرف ان کے خلاف جو ہے وہ رائے جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آئی، بلکہ اسرائیل کے خلاف نوجوان نسل کے اندر، امریکی نوجوان نسل کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اپروول ریٹنگ اسرائیل کی جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں وہاں پہ. تو ان کی تو دلچسپی اس معاملے میں ختم ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ نومبر کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں ان کی پارٹی کا بھی زیادہ فوکس اسی کے اوپر ہے، تو وہ تو یہ معاملہ پینٹاگون کو تھما کے سائڈ کے اوپر ہو گئے ہیں. دوسرا جو پرابلم ہے اس امن معاہدے کے سامنے کہ امن کے اوپر اتفاق یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے رہے ہیں، امن کے اوپر اتفاق تو جی سی سی کے اندر بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی قسم کے امن معاہدے سے اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو ایران کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات دنیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اور جی سی سی میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس چیز کو فوری طور پر قبول کرنے کو تیار ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ چلیں اسرائیل کو جب تھوڑا سا دھتکارا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اس کو پیچھے ہٹنا پڑا تو لبنان اور حزب اللہ ایک بہانہ بن گئے. وہ جب پس منظر میں گئے تو بہت سی ریبلز جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئے ہیں. کل کو وہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور بہانہ بن جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فوری حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے، سامنے آ سکتا ہے. کوئی وجہ ہے نا کہ آخر چین اور روس جیسی طاقتیں جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اندر وہ اپنا وزن جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہی ہیں، وہ بالکل خاموشی سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی جنگ بندی جا رہی ہے جس کے ساتھ رہنا دنیا کو کچھ عرصے کے لیے اور کافی سگنیفیکنٹ عرصے کے لیے اب دنیا کو سیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کے ساتھ انہوں نے کیسے رہنا. جی اپنی پالیسیز اسی طریقے سے تیار کرنی پڑے گی. عامر صاحب اس جنگ کے ساتھ کس طرح سے جینا، ویسے دعا تو یہی ہے کہ جنگ ختم ہو، خطے میں پوری دنیا میں امن قائم ہو. ناظرین، پنجاب میں بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق سامنے آنے والے اعداد و شمار صرف تشویشناک نہیں بلکہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بچوں کے تحفظ کا موجودہ نظام سنجیدہ دباؤ کا شکار ہے. ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی تحقیق کے مطابق صرف 2 سال کے دوران 5000 سے زائد بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات رپورٹ ہونا ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ متاثرین میں 7 سے 12 سال کی عمر کے 62% بچے جبکہ 38% بچیاں شامل ہیں. بچوں کے اغوا اور زیادتی کے زیادہ تر واقعات دوپہر 12 سے 3 بجے کے دوران پیش آئے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو واقعات کی شرح سب سے زیادہ رہی. بچوں اور بچیوں سے زیادتی، تشدد اور دیگر جرائم کے تجزیے کے بعد 5 شہر حساس قرار دیے گئے ہیں، جن میں فیصل آباد سر فہرست ہے. قصور دوسرے، شیخوپورہ تیسرے، لاہور چوتھے اور ملتان 5ویں نمبر پر ہے.
अदाद शुमार के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल के तकरीबन 78% केसेस में पड़ोसी, मकामी दुकानदार या करीबी अफराद मुलव्विस पाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन पहलू है। गुज़िश्ता हफ्ते शाया होने वाली साहिल की जनवरी ता जून 2026 की रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क भर में बच्चों के खिलाफ जुराइम के तकरीबन 80% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए, 15% केसेस सिंध से, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान से मजमूई तौर पर 5% केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये इस बात की निशानदही है कि इन इलाकों से ऐसे वाक़यात की अंडर रिपोर्टिंग की शरह ज़्यादा है। आपको ये बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 57% जो केसेस है वो शहरी और 43% जो केसेस है वो देही इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। सवाल ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हमारे मुआशरे में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि ख़तरे की सूरत में वो किससे मदद मांगे। क्या वालिदैन और स्कूल्स इस हवाले से बच्चों की मुनासिब तरबियत कर रहे हैं? क्या करीबी अफराद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद ऐसे वाक़यात के लिए सॉफ्ट ग्राउंड फराहम कर रहे हैं? और सबसे अहम, अगर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर रोकथाम के निज़ाम में वो स्पेस, वो खला कहाँ पर है जहाँ से मुजरिम बार बार बच्चों तक पहुँच रहे हैं? अपने पैनल के सामने हम जो सवाल रखेंगे वो सवाल ये है कि बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात पंजाब सर फहरिस्त, 2 साल में 5000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। बढ़ती मुआशरती बेहिसी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मुतल्लिक़ इदारे हैं, हुकूमत है, वालिदैन या फिर मुआशरा? ज़ैगम साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आते हैं। महक, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तादाद है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो समंदर के अंदर बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा होता है और उसकी छोटी सी एक नोक बाहर निकली होती है, ये वो है। क्योंकि ये केसेस हैं रिपोर्टेड जी, जो पुलिस को रिपोर्ट किए गए। इसलिए ये किस जगह में ज़्यादा हैं ये नहीं बताता कि वाकई वहाँ ज़्यादा होता है। अगर पंजाब से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में ही ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ। पंजाब में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये बहुत बड़ा मसला है। और 3 सतहें हैं जिन तीनों पर पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान की हुकूमत नाकाम हो रहे हैं। सबसे पहली बात है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, प्रिवेंशन जी कि ना घर, वालिदैन, माशरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। उनको समझाकर माशरे में ऐसा बंदोबस्त करके, तरबियत के ज़रिए ऐसा माहौल बना के, ऐसे इदारे बना के जिनसे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। और दूसरी बात है डिटेक्शन जी, ये सबसे ख़तरनाक बात है। हमें मालूम ही नहीं है कि बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, कहाँ हो रही है। वहाँ से रिपोर्टें आती हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। हमें मस्जिदों से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मदारिस से रिपोर्ट होते हैं, तालीमी इदारों से होता है, हमें तालीमी इदारों से रिपोर्ट होते हैं। देखिए, तालीमी इदारा तो आम इदारा है ना, मुक़द्दस जगह तो नहीं है ना, वहाँ का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता ना।